الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم دعا الى الله فالمستمسكون به مستمسکون بحبل غیر منفصم یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشکالنا۔ معزز و محترم سامعین ناظرین، آج محرم الاحرام کی یہ بابرکت ساتیں، محرم الاحرام کی آج دن 8 گزرا اور 9ویں شب میں ہم یہاں پر مرکزی جامع مسجد میرا قلعہ میں اللہ کا، اللہ کے حبیب کا اور اہل بیت اطہار نبی کا ذکر کرنے کے لیے مل بیٹھے ہیں۔ پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں وہ مالک المولا ہم تمام کا یہاں پر جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تحریک منہاج القرآن میرا کلام پیر نسبی ہر سال کی طرح بحمد تعالی اس سال بھی یکم محرم الاحرام سے 16 محرم الاحرام تک کم و بیش 15 پروگرام ہیں ہمارے، اور اس کڑی کا آج 8واں یہ سلسلہ جامع مسجد میں ہے۔ معزز سامعین کرام، علماء کرام اور مدح خانہ مصطفیٰ سے آپ نے ہزاروں بار یہ واقعات اس سانحہ کربلا کے بارے میں سنا، پڑھا، سمجھا، اور آج ہم آقا کریم علیہ السلام کے اس مبارک خاندان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یہاں پر جمع ہیں۔ ہمارا بڑا سادہ سا یہ فارمیٹ ہوتا ہے، کچھ ٹائم درود شریف کا ورد ہوتا ہے، تھوڑا ٹائم نعت خوانی اور استاد محترم کا خطاب ذیشان ہوتا ہے، بلکہ مواعظ حسنہ ہوتا ہے۔ تو میری گزارش ہے کہ آپ کے ہاتھوں میں تسبیحاں ہیں، تلاوت کے درمیان آپ خاموشی سے تلاوت سنیں، اس کے بعد نعت خوانی ہوگی، آپ ساتھ میں درود شریف بھی پڑھیں، نعت خوانی بھی سنیں۔ تو آج کا اس پروگرام کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ کچھ دیر میں مناقب اور نعت شریف ہوں گی۔ ادب سے قرآن حکیم کی تلاوت سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن
سامنے معظم، جو نبی کی آنکھ کا نور ہے، جو نبی کی آنکھ کا نور ہے، جو علی کے دل کا چین ہے، جو نبی کی آنکھ کا نور ہے، جو علی کے دل کا چین ہے، کبھی دیکھ اپنے خمیر میں، کبھی دیکھ اپنے خمیر میں، کبھی پوچھ اپنے ضمیر سے، وہ جو مٹ گیا وہ یزید تھا، جو نہ مٹ سکا وہ حسین ہے، وہ جو مٹ گیا وہ یزید تھا، جو نہ مٹ سکا وہ حسین ہے۔ سامنے کہہ رہا ہوں، گزارش کر رہا ہوں براد مکرم جناب محمد ہارون نثار سے، آپ تشریف لائیں اور اپنی حاضری بارگاہ خیر الانام میں پیش فرمائیں۔ جناب محمد ہارون نثار۔ اللہ یا رسول وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، محبت سے پڑھیے صلی اللہ علیہ ہر جان پی مکان صدا، ایسا کیا پیاس دلوڑے، ہر جان پی مکان صدا، ایسا کیا پیاس دلوڑے، میرے گل عام نہیں سمجھے گا، سمجھن لئی خاص دلوڑے، میری گل عام نہیں سمجھے گا، سمجھن لئی خاص دلوڑے، درشن کا پورے ہوش حواس دلوڑے، اس دین کا علم اٹھان لے، ہر قدم عباس دلوڑے، اس دین کا علم اٹھان لے، ہر قدم عباس دلوڑے، کہا زینب ہے نانا، وفا کر کے میں آئی ہوں، کہا زینب نے نانا، وفا کر کے میں آئی ہوں، کہاں
تھی تیرے دل کی جو قیمت تھی ادا کر کے میں آئی ہوں تیرے دل کی جو قیمت تھی ادا کر کے میں آئی ہوں اور کبھی اکبر کبھی غازی کبھی قاسم کبھی اکبر کبھی اصغر کبھی غازی کبھی قاسم یہ سب دیکھے خدا کہے کہ میں آئی ہوں یہ سب دیکھ کے تیرا راضی خدا کہے کہ میں آئی ہوں اور کبھی نہ دھوپ تیری نانا شریعت پر کبھی نہ دھوپ آئے گی تیری نانا شریعت پر بروزے حشر سب ایسی گھٹا کر کے میں آئی ہوں بروز حشر تک ایسی گھٹا کر کے میں آئی ہوں تیرے دل کی جو قیمت تھی ادا کر کے آئی جناب محمد ہارون نثار مناقب کے اشعار احباب کی سماعتوں کے حضور پیش فرما رہے تو میں انتہائی ادب سے گزارش پیش کر رہا ہوں برادر مکرم جناب محمد شکیل قادری صاحب آپ تشریف لائیں اور اپنی حاضری پیش فرمائیں ان کے حاضری کے بعد انشاءاللہ استاد مکرم کا خطاب ذکر صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ سب پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول بہر بوراب ہے حسین لاجواب ہے حسین لاجواب ہے سب کہیں گے بہر بوراب ہے حسین لاجواب ہے محمدی گلاب ہے
دنیا کے سب یتیم اسی غم میں مر گئے کہ سر مل گیا حسین کا بیعت نام لے حسین لاجواب ہے حسین لاجواب ہے کلندروں نے کی ہے جس کے نام کی تلاوتیں کلندروں نے کی ہے جس کے نام کی تلاوتیں وہ بولتی کتاب ہے حسین لاجواب ہے وہ بولتی کتاب ہے وہ مصطفیٰ کی شان ہے عبادتوں کی جان ہے وہ مصطفیٰ کی شان ہے عبادتوں کی جان ہے اور یہ سوچنا ثواب ہے حسین لاجواب ہے یہ سوچنا ثواب ہے حسین آپ احباب کے سامنے پیش فرما رہے تھے اتنی بھر جائے ان آنکھوں میں ضیائے عباس. میاں صاحب نے کہا تھا نا بھائی بھائیاں دے درد ونڈان دے بھائی بھائیاں دیاں باہاں تو وہ مصرع اگر کسی نے حق کر کے دکھایا وہ جناب عباس علم بردار نے میدان کارزار میں اپنے بھائی حسین کے ساتھ کھڑے ہو کے دکھایا ہے. 4 لائنیں سماعت فرمائیے اس کے بعد انشاءاللہ استاد محترم کا خطاب ذیشان ایک دفعہ کہہ دیجیے سبحان اللہ. اتنی بھر جائے ان آنکھوں میں ضیائے عباس مجھ کو کوئی نظر نہ آئے سوائے عباس. اتنی بھر جائے ان آنکھوں میں ضیائے عباس مجھ کو نظر نہ آئے کوئی سوائے عباس. کربلا ایک ہی مصرے میں سنا سکتا ہوں عزم زینب دل شبیر وفائے عباس. انتہائی ادب کے ساتھ دعوت پیش کرتا ہوں استاد محترم حضرت علامہ مولانا قاری محمد یونس قادری صاحب. نحمده ونستعينه ونستغفره ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة ولهم عذاب مهين. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين. حمد الثناء والصلاة والسلام کے بعد بھائی واجب الاحترام دوستو بزرگوں معزز حاضرین و سامعین کرام، آج کی یہ محفل ذکر حسین اس محلہ والوں کی قسمت میں آئی
انتظامیہ اور حضرت علامہ صدام دورانی صاحب نے اس کا اہتمام کیا. اللہ رب العالمین اس محلے والوں کو، حضرت علامہ کو بے بہار رحمتیں اور اپنا فضل و کرم عطا فرمائے. گرامی حضرات، حسنین کریمین کا ذکر ہے اور اللہ کی کتاب ہے. نبی پاک صاحب العلاق علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ 2 راہنمات میں دیے جا رہا ہوں، 2 راہبر تمہیں دیے جا رہا ہوں، 2 راستہ دکھانے والے تمہیں دیے جا رہا ہوں. کون سا راستہ؟ صراط مستقیم، وہ راستہ کہ جو جنت میں جانے والا راستہ ہے. وہ راستہ دکھانے کے لیے 2 بڑی انمول اور بے مثل و بے مثال چیزیں دے کے جا رہا ہوں. دونوں کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے. ایک اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے اور دوسرا میری اہل بیت ہے. جب کبھی بھول جاؤ تو ان دونوں سے راستہ پوچھ لینا، یہ تمہیں اس صراط مستقیم پر چلاتے رہیں گے یہاں تک تمہیں بھٹکنے نہیں دیں گے، جنت تک تمہیں پہنچا کے چھوڑیں گے. گرامی حضرات، میں نے ایک آیت کریمہ پڑھی ہے. حسین علیہ السلام کے غم کے ایام ہیں اور مسلمان امام حسین کا کوئی دل سے غم منا رہا ہے، کوئی زبان سے غم منا رہا ہے. اپنے اپنے انداز میں اس غم میں سب ہم شریک ہیں. اللہ قبول فرمائے. میں نے ایک آیت کریمہ پڑھی ہے، الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جو اللہ کو اور اللہ کے رسول کو اذیت دیتا ہے، لعنہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، اس پر دنیا میں بھی اللہ کی لعنت ہے اور آخرت میں بھی اس پہ اللہ کی لعنت ہوگی. وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور قیامت کے دن اس کے لیے دردناک عذاب ہے. گرامی حضرات، بڑی غور طلب یہ آیت کریمہ ہے. آقا انعامدار مدنی تاجدار کو اپنے نواسے، اپنی صاحبزادی حضرت علی المرتضیٰ، صحابہ کرام سب ہی سے بڑا پیار تھا. صحابی فرماتے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک یہی سمجھتا تھا کہ آقا انعامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھ سے ہی سب سے زیادہ پیار اور محبت کرتے ہیں. سبحان اللہ. یہ حضور کا اخلاق کریمانہ تھا. کئی حدیث میں آتا ہے حضور تشریف لائے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام درمیان میں آ کے بیٹھے ہیں. حضور درمیان میں آ کے بیٹھ گئے تو اس سے مراد یہ تھی کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس کے پاس بیٹھ گئے اور ہم کو دور کر دیا اور یہ پھر فخر کرنے لگ جائیں گے میں ہمارے پاس زیادہ بیٹھے جی، آپ کے ساتھ آپ رسول اللہ کی محبت نہیں ہے. تو حضور اس مجمع کے درمیان میں آ کے بیٹھتے تھے اور چاروں طرف صحابہ کرام ہوتے تھے. ہر ایک یہی سمجھتا تھا کہ میں ہی حضور کے قریب. اور آقا انعامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خصوصاً اپنے اہل بیت کے ساتھ بہت ہی محبت تھی. ان کی محبت کو اپنی محبت قرار دیا، ان کی اذیت کو اپنی اذیت قرار دیا اور اللہ سے دعا کی، اللہ جو ان سے محبت کرے تو ان کے ساتھ محبت کر. سبحان اللہ. ہم دیکھیں آقا انعامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے صاحبزادوں کی اذیت تو ایک ذرا برابر بھی پسند نہیں تھی نا. ذرا سی رونے کی آواز آتی تو حضور چلے جاتے، فاطمہ
بیٹا میرے ان صاحبزادوں کو رونے نہ دیا کر، روتے یہ ہیں دل میرا دکھتا ہے، روتے یہ ہیں دل میرا دکھتا ہے۔ حضور ان صاحبزادوں کو اپنا بیٹا کہا کرتے تھے۔ حضور نے فرمایا کہ ہر ایک نبی کی اولاد اس کی صلب میں رکھی گئی، ہر نبی کی اولاد اس کی صلب میں رکھی گئی، لیکن میری اولاد اللہ نے علی المرتضیٰ کی صلب میں رکھی ہے۔ گھر اس کے پیدا ہوئے ہیں لیکن بیٹے میرے ہیں، پیدا ہوئے فاطمہ اور علی کے گھر میں، لیکن لوگوں یہ بیٹے میرے ہیں، حسن و حسین میرے بیٹے ہیں۔ پر کتنی محبت ہے آپ کو حسنین کریمین سے۔ آپ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، ممبر پہ تشریف فرما رہے ہیں، تو ممبر پہ بیٹھے ہوئے ہوں تو حکم یہ ہے کہ اذان کا جواب بھی نہیں دے سکتے آپ، اذان کا ویسے تو حکم ہے نا، جیسے مؤذن کہے تو تم بھی کہو، ممبر پر بیٹھے ہیں تو اذان کا جواب بھی نہیں دے سکتے۔ اور مسجد میں بیٹھے بیٹھے فرمایا کہ کوئی کسی کو اگر یہ کہے نا کہ بھائی تھوڑا سا اجڑ ہو جا، تو اس کے جمعے کا ثواب ختم ہو جاتا ہے، اس کو جمعہ کا ثواب ختم ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیے ان صاحبزادوں کی محبت ذرا دیکھیے، آقا انعامدار ممبر پہ جلوہ گر ہیں، صحابہ کرام موجود ہیں، صاحبزادے سرخ جوڑے پہن کے گھر سے نکلتے ہیں، چلتے ہیں تو کبھی گرتے ہیں کبھی اٹھتے ہیں، آقا انعامدار ممبر کو چھوڑ دیتے ہیں، خطبے کو چھوڑ دیتے ہیں، اور نیچے جا کے ان صاحبزادوں کو اٹھا کے اپنے سینے سے لگا کے ممبر پر آ بیٹھتے ہیں۔ ہمیں کہا کہ اذان کا جواب بھی نہیں دینا ہے، کسی کو یہ نہیں کہنا کہ ادھر ہو جاؤ ورنہ جمعہ کا اجر و ثواب ختم ہو جائے گا۔ اور صاحبزادوں کی محبت نے ممبر چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت فاطمہ الزہرا دونوں صاحبزادوں کو ایک بار لے کر حضور کی بارگاہ میں آ گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اپنے بیٹوں کو، اپنے نواسوں کو اپنی سلطنت میں سے کچھ عطا فرمائیے، اپنے خزانوں میں سے کچھ عطا فرمائیے۔ مراد یہ نہیں تھی کہ جس طرح ہم 10 20 40 50 روپے دے دیتے ہیں، وہ تو دنیا کو طلاق دے بیٹھے ہوئے تھے۔ عرض کی آقا ابا جان نے نواسوں کو اپنی سلطنت میں سے کچھ عطا فرمائیے۔ حضور نے ارشاد فرمایا دیکھیے ذرا پھر عطا بھی کیسی ہوتی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ میری سرداری حسن کے لیے ہے، میری سرداری حسن کے لیے۔ حضرت فاطمہ نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ یہ آپ نے ان کو کیا دیا ہے، وہ بھی جانتی تھے کہ حضور کی سرداری اور حضور کی سخاوت اور دلیری وہ نعمتیں ہیں جو آقا نے میرے بیٹوں کو عطا فرمائی ہیں، یہ اگر کسی اور کو عطا کرتے تو وہ جنتی ہو جاتا، مگر یہ تو پہلے ہی سے جنت کے سردار ہیں۔ تو دیکھیے کتنی اذیت حضور کو اس وجہ سے پہنچی کہ صاحبزادے گرتے ہیں اور اٹھتے ہیں، کہاں؟ مسجد میں۔ اب مسجد کون سی جگہ ہے؟ بڑی آرام کی جگہ ہوتی ہے، اگر اور کچھ قالینیں نہ ہوں گی، چلیں کوئی سیدھی پدری تو جگہ ہوگی نا، اس جگہ پر مصطفیٰ کے نواسے گرتے ہیں تو آپ ممبر کو چھوڑ کے نیچے اتر جاتے ہیں اور صاحبزادوں کو اٹھا کے کوئی ادھر بٹھا لیتے ہیں، کوئی ادھر بٹھا لیتے ہیں، ایک کو بوسہ دیتے ہیں، دوسرے کو بوسہ دیتے ہیں، فرماتے ہیں لوگوں یہ میرے دنیا میں یہ میرے پھول ہیں، یہ دنیا میں میرے پھول ہیں، تم درختوں کے پھولوں کی خوشبو سونگتے ہو، مجھے خوشبو سونگنے کا جی چاہے میں کبھی حسن کو سونگ لیتا ہوں، کبھی حسین کو سونگ لیتا ہوں۔ اب ذرا بتائیے ہمارے یہاں بہت ساری بحثیں ہیں،
ویسے اس طرح سے ہیں جی کہ یزید جو ہے وہ امام حسین کے اس شہادت میں شریک ہے کہ نہیں؟ اب ذرا دیکھیے وہ مسلمان ہے کہ نہیں، اس پر لعنت کریں یا نہ کریں؟ میں نے آپ کے سامنے قرآن کی آیت پڑھی ہے، الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو اللہ کو اذیت دے، اللہ کے رسول کو اذیت دے۔ اے اللہ، رسول کی اذیت تو سمجھ آتی ہے، اے کریم رب تجھے اذیت کیسے پہنچتی ہے؟ تو رب فرماتا ہے جس نے میرے رسول کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی ہے، اور جس نے رسول کے نواسوں کو اذیت دی ہے اس نے رسول کو بھی اذیت دی ہے، اس نے رسول کے رب کو بھی اذیت دی ہے، اور اس پر کیا ہے؟ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اس پر اللہ کی بھی لعنت اور دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس پر اللہ کی لعنت۔ اب ہماری بحث علماء میں چلتی ہے یزید کو لعنت کریں یا نہ کریں۔ ارے اللہ کا 30 پارے قرآن جس کی کوئی بات قابل رد نہیں ہے، جس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ قرآن کہتا ہے کہ الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اس پر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ کی لعنت ہے۔ تو رسول کو تو صاحبزادے مسجد میں گرتے ہیں تو فرماتے ہیں مجھے اذیت ہو رہی ہے، ارے گھر میں روتے ہیں تو فرماتے ہیں فاطمہ ان صاحبزادوں کو رونے نہ دیا کر، روتے یہ ہیں مصطفیٰ کا دل روتا ہے، مصطفیٰ کا دل دکھتا ہے۔ گرامی حضرات، ہمیں قرآن کو دیکھ کے فیصلے کرنے چاہیے۔ ہمارے نزدیک اس دور میں جس دور میں یہ لوگ، کچھ ہمارے علماء نے کہا جی اس پر لعنت کرنا جو ہے وہ مناسب نہیں، اہل بیت رسول پر درود پڑھو اس کے مقابلے میں۔ اب اس دور میں اور آج میں فرق کیا ہے؟ اس دور اور آج کا فرق ہمیں بتاتا ہے کہ کب لعنت بھیجنی چاہیے اور کب لعنت اس پر نہیں بھیجنی چاہیے۔ وہ دور وہ تھا کہ یزید کے حمایتی اور اس کی تعریف کرنے والے نہیں تھے، اس کی تعریف کرنے والے، اس کی کھلا حمایت کرنے والے، اسے امیر المومنین کہنے والے، اسے شہزادہ کہنے والے کوئی نہیں تھے۔ لہذا انہوں نے کہا جی یہ اس وقت ہمیں اس پر لعنت کرنی مناسب نہیں ہے، لیکن آج یزید کے حمایتی بھی پیدا ہو گئے ہیں، یزید کو بے قصور بھی کہہ رہے ہیں، یزید کا کربلا کے میدان میں کوئی حصہ وہ کہتے ہیں نہیں ہے، یہ تو ابن زیاد نے سب کچھ کیا ہے، یزید تو بے قصور ہے، لہذا ثابت کرنا پڑے گا کہ یزید بے قصور نہیں، اصل اس فتنے کی جڑ ہی یزید ہے، اس فتنے کی جڑ ہی یزید ہے۔ اگر یزید نہیں تو حسین کے قاتلوں کو اس نے چن چن کے قتل کیوں نہیں کیا؟ کسی کو قید کیوں نہیں کیا؟ ان کو سزا کیوں نہیں دی؟ اگر یزید امام حسین کا اتنا ہی تابعدار تھا، اتنا ہی ہمدرد تھا، تو امام حسین کا سر مبارک جب اس کی دربار میں رکھی گئی تو چھڑی کے ساتھ حضرت امام حسین کے ہونٹوں کو کیوں بتاتا تھا؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے ایسے پر اللہ کی لعنت ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان پر لعنت ہے۔ اب چند ایک باتیں حسین کی کردار سے اور اخلاق کے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اصل بات تو یہی ہے جی کہ ہم ان کے اخلاق اور ان کے کردار کو دیکھیں اور سیکھیں۔ آپ دیکھیے ابو سلمہ حافظ قرآن امام حسین کے ایک بیٹے کو سورہ فاتحہ سکھلا کے حضور کی بارگاہ میں لے آئے۔ کیا سکھلائی؟ سورہ فاتحہ، لدالین امین تک، یہ سکھلا کے امام حسین کے پاس لے آئے اور عرض کی امام آپ کے بیٹے کو میں نے سورہ فاتحہ سکھلا دی ہے۔ امام نے سنی، فرمایا بیٹا پڑھو۔ بیٹے نے پڑھی، آپ بہت خوش ہوئے، بہت خوش ہوئے، اپنے خادم کو حکم دیا
کہ حافظ صاحب نے ہمارے بیٹے کو سورہ فاتحہ سکھلائی ہے. کیا سکھلائی ہے؟ الحمد شریف. میں پورے قرآن کی بات نہیں کر رہا. علم والوں کی کتنی قدر کرتے تھے، قرآن کی کتنی قدر تھی ان کے یہاں. جو قرآن پڑھاتا تھا، یہ میرے نانے پر نازل ہونے والا قرآن ہے، اس نے میرے بیٹے کو الحمد شریف پڑھا دی ہے. خادم کو حکم دیا، جاؤ فلاں جگہ پر میرے اندر کپڑے کا ایک تھان پڑا ہوا ہے جس میں کم و بیش 40 جوڑے بنتے ہیں، وہ لے کے آؤ اور حافظ صاحب کو دے دو، انہوں نے ہمیں بہت کچھ عطا کیا ہے. اور پھر فرمایا کہ چلے جاؤ فلاں جگہ پر، مجھے یاد آ گیا فلاں جگہ پر کچھ ہیرے جواہرات، کچھ موتی بڑے قیمتی وہ بھی پڑے ہوئے ہیں، وہ بھی لے آؤ اور وہ بھی حافظ صاحب کی خدمت میں پیش کر دو. وہ بھی ان کی خدمت میں پیش کر دو. وہ بھی پیش کر دیے جو ہزاروں کی قیمت تھی. ان کے پاس بیٹھا ہوا کوئی خشک طبیعت والا ہوتے ہیں نا جن کو تکلیف ہوتی ہے، جن کو تکلیف ہوتی ہے، جی مولویوں کو کیوں دیتے ہو جی پیسے، ان پر کیوں اڑاتے ہو پیسے، ان کو کیوں اتنے پیسے دیتے ہو. کوئی ایسے لوگ بھی تو ہوتے ہیں نا جی. اگر اور مجرم پہ، سانگوں پہ، بیلوں پہ اڑاتے ہو، بے شک اڑاتے رہو. مولوی تو بیل سے بھی بدتر ہے، اس کو کیوں دیتے ہو. حسین کی سنت یہ ہے کہ فاتحہ پڑھانے والے کو بھی کپڑے کا پورا تھان عطا فرما رہے ہیں اور ہیرے جواہرات کی پوری گتھی لا کے اس شخص کو نذرانہ پیش کر رہے ہیں کہ جس نے آپ کے بیٹے کو صرف سورہ فاتحہ پڑھائی ہے. تو بات کوئی سمجھ آئی کہ نہیں؟ میں وقت زیادہ نہ ہو جائے، میرے پیٹ میں درد ہے. میں ایک بات آپ کو سنانا چاہتا ہوں اپنے ہی حوالے سے. میرے کچھ دوست شیعہ ہیں، یہ بگرا قریبی، بڑا زمانہ ہم ساتھ رہے ہیں اور بہت ہی ہماری محبت ہے آپس میں. تو مجھے کبھی کبھی وہ کہتے ہیں کہ میرے والے آپ سے کیسا سلوک کر رہے ہیں. میں کہ جی بڑا اچھا سلوک کرتے ہیں ماشاءاللہ. محرم شریف میں کیا ہوتا ہے؟ میں کہا جی پروگرام ہوتے ہیں ہر طرف ماشاءاللہ، جہاں بھی پروگرام ہو موٹر سائیکل بھیج دیتے ہیں اور میں انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے پیچھے بیٹھ کے گھر تک پہنچ جاتا ہوں اور میرے جسم کا جو بھی درد ورد ہوتا ہے وہ فزیو تھراپی والے کے پاس، ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتا، میری فیس بچ جاتی ہے. وہاں تک پہنچنے تک میرے سارے درد ٹھیک ہو جاتے ہیں. اور پھر پروگرام ہوتا ہے جی آدھا گھنٹہ ہو، گھنٹہ ہو، پھر اس کے بعد اللہ کے فضل و کرم سے جی لنگر تقسیم کرتے ہیں اور میرے سامنے بھی چاولوں کی بھر کر پلیٹ رکھ دیتے ہیں. کبھی چنا چاول ہوتی ہے، کبھی اچار چاول ہوتی ہے. کھاؤ جی، کھانی ہے تو کھائیں، نہیں کھانی ہے تو گھر پہنچ جائیں گے. ادھر سے پھر پوچھتے ہیں بہت مہربانی جی شکریہ. گھر پہنچ جائیں گے جی، پہنچ جائیں گے جی. گھر جو ہے اپنا نہ پہنچے تو تبھی ٹانے گڑنے پہنچ ہی جا سا پہنچ جائیں گے. تو میری طرف وہ دیکھ دے کے نا کہتا جی میرا جی چاہتا ہے کہ میں رونے لگ جاؤں، میرا جی چاہتا ہے میں رونے لگ جاؤں. نہیں یار رو نہیں. کہتے جی آپ کم از کم ایک محرم میں، ہمیں پتا ہے آپ خطاب کرتے ہیں اور خطاب کر لیتے ہیں، آپ ٹالے نہیں تو خطاب کرنا چاہیں تو خطاب کر لیتے ہیں. آپ 2-4 دن ہمیں دیں، یہاں رہیں، دن کو آپ کی خدمت کریں گے، شام کو آپ سے خطاب کریں گے، آپ کو بتائیں گے کہ حسین کے جو عاشق ہوتے ہیں وہ کس طرح سے ہوتے ہیں. 2-4 دن ہمارے پاس رہیں، یہاں سے پھر ہم آپ کو بتائیں گے، چھوڑ کے آئیں گے محراب میں، تمہیں بتائیں گے کہ حسین کے عاشق کیسے ہوتے ہیں، حسین کی بات کرنے والوں کی کیا قدر کرتے ہیں، کتنی قیمت ہے ان کے نزدیک. تو میں نے کہا یہ آپ کی بڑی مہربانی، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. تو فرماتے ہیں یہ ہماری مسجد کا ایمان ہے نا، یہ کبھی کبھی ہمارے پاس ذاکر نہیں ہوتے تو اس سے ہم خطاب کرا دیتے ہیں. یہ کوئی اتنی زیادہ آتی بھی نہیں ہے، 2-4 سورتیں یاد ہے تو پڑھا کے ذرا اس سے جا کے پوچھیں. جس دن ان سے ہم خطاب کراتے ہیں اس دن اس کے ساتھ ہم کیا کچھ سلوک کرتے ہیں، ذرا پوچھئے اس سے. تو میں نے کہا جی پوچھنے کی ضرورت نہیں، ہمیں پتا ہے. تو بہرحال میں یہ آپ شکوہ نہ سمجھیں، اللہ قبول فرمائے جو کچھ بھی آپ کریں گے. ہم تو لنگری چ سر رکھیا ہے، کٹی چلو، ٹھیک ہے جی کہ نہیں. تو بہرحال میرے بھائی اور دوستو، امام حسین
کہ بیٹے کو ایک سورہ فاتحہ پڑھا دی اور اتنا کچھ انعام اس کو دے دیا. ایک اور صاحب آگے تھے صاحب علم، کہنے لگے حضور مجھ سے قتل ہو گیا تھا تو دیت دینی ہے، اتنی دیت ہے. کوئی نظر نہیں آیا. جب نگاہ دوڑائی تو مجھے مصطفیٰ کے نواسے کا گھر نظر آیا. آپ کے پاس آ گیا ہوں، اگر آپ میری یہ دیت ادا کر دیں تو قیامت تک یاد رکھوں گا. آپ نے فرمایا کہ بات یہ ہے دیت ایسے نہیں ادا کروں گا، کروں گا. میرے نانے کا دین کتنا سیکھا ہے؟ میں حضور کوئی تھوڑا بہت سیکھا ہے، حضور ستنجا کے مسائل آتے ہیں اور میں 3 سوال کروں گا. ایک سوال کا جواب دو گے تو تیسرا حصہ دیت کا ادا کرنا. یا دیکھیے علم والوں کی قدر دیکھیے، علم والوں کی عزت دیکھیے، علم والوں کا ان کے نزدیک امام حسین کے ہاں مقام دیکھیے. فرمایا ایک سوال کا جواب دے دے گا، تیسرا حصہ دیت ادا کرنا. اگر 2 سوالوں کا جواب دے دے گا تو 2 حصے دیت دے دوں گا. اگر تیسرے کا بھی آپ نے جواب دے دیا تو ساری دیت حسین ادا کر دے گا. آپ نے 3 سوال کیے، وقت نہیں ہے، میں وہ سوال بھی آپ کے سامنے پیش کروں، کبھی پیش کر دوں گا. ایک سوال جواب دے دیا، ورنہ تیرے تیسرا حصہ دیت گئی. دوسرا سوال کیا، جواب صحیح دے دیا، فرمایا کہ تم نے ٹھیک مسئلہ یاد کیا، آدھی دیت تیری گئی، 2 حصے گئے. تیسرا سوال کیا، فرمایا یہ جواب بھی تو نے ٹھیک دیا ہے، میرے نانے کا دین تو نے اتنا سیکھا ہوا ہے، جا حسین تیری ساری دیت اگر اتنی اور بھی ہوتی تو حسین ادا کرتا. یہ ہے حسین کے پاس اہل علم کی، جو انہیں دین سکھاتے ہیں، جو انہیں علم سکھاتے ہیں. یہ ہے نواسا حسین کے ہاں ان لوگوں کی قدر و قیمت. عاشق تھے نا، وہ عاشق تھے. اللہ تعالیٰ ایسا عشق ہمیں بھی عطا فرمائے. میرے بھائی اور دوستوں، بہت سی باتیں ہیں، ٹائم زیادہ ہو جائے گا، اسی پر اکتفا کرتے ہیں. ایک بار سب دوست مل کر درود پڑھے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ.